بجلی کمپنیوں پر اوور بلنگ ثابت ہو گئی۔ نیفرا کا کے الیکٹرک سمیت تمام کمپنیز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ اگست میں صارفین کو 30 دن سے زائد کے بل بھیجے گئے۔ زائد بلنگ کی وجہ سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے۔ بلوں پر میٹر ریڈنگ کی تصویر بھی نہیں لگائی گئی۔ کم بجلی استعمال کرنے والوں کو غلط اور زیادہ بلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کمپنیوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جان بوجھ کر بددیانتی کی۔ نیپرا نے تحقیقات صارفین کی شکایت رکھ دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کے لیے فوج سے مدد مانگ لی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو خط، بطور اسٹیک اور کوئک رسپانس فورس تعینات کی جائے۔ پورے ملک میں 2,77,000 اہلکاروں کی کمی ہے۔ اسلام آباد میں 9,000 سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ 7 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن کو اس سے متعلق آگاہ کیا جائے۔ نون لیگ نے ایک اور اتحاد کر لیا۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات۔ نون لیگ اور جے یو آئی کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں رہنماؤں میں مشترکہ صدارتی امیدوار پر بھی مشاورت ہوئی۔ نواز شریف نے مولانا کو ایم کیو ایم سے انتخابی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ نون لیگ، جے یو آئی اور ایم کیو ایم سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابی میدان میں اتریں گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ۔ سابق دست راست اون چودھری نے بیان کو جھوٹ کا پرندہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خود کو لیڈر کہلوانے والا جھوٹ بولے تو سچ سامنے لانا فرض ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نکاح سے پہلے درجنوں بار ملے، ان کے راز کھولے تو منہ نہیں چھپا سکیں گے۔ پہلے کہتا تھا 9 مئی حملے کارکنوں نے کیے، آج کہتا ہے 9 مئی واقعات نواز شریف نے کروائے۔ یعنی پی ٹی آئی والے نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے۔ مریم نواز کا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ لاڈلا وہ تھا جس نے نون لیگ کی حکومت ختم کروائی۔ گھسیٹنے کی باتیں کرنے والا اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ سابق چیئرمین نے لوگوں کو فساد پر اکسایا، امریکہ پر الزامات لگائے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سائفر کیس میں بڑی پیش رفت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر فرد جرم کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ملزمان کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس بھی اسکروٹنی کے بعد سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ احتساب عدالت کا سابق چیئرمین کو 6 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ سماعت راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ شہزاد اکبر فرار ہوگی۔ زلفی بخاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سعید غنی نے نون لیگ اور ایم کیو ایم پر تنقیدی تیر برسا دیے۔ بولے نون لیگ کے لوگ لاڈلا ٹیگ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نون لیگ، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو اپنی شکست کا یقین ہے۔ تینوں جماعتوں کی خواہش ہے الیکشن نہ ہو۔ انتخابات میں تمام جماعتوں کو یکساں ماحول ملنا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندی اور لیول پلینگ فیلڈ پر تحفظات الیکشن کمیشن کو بتا دیے۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات نہ ہوئے تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ ہمارے واضح اعتراضات سے سب نے اتفاق کیا۔ فاروق ستار بولے کہ حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا۔ غزہ لہو لہو، صہیونی فورسز نے زمینی کارروائیاں پورے غزہ تک پھیلا دیں۔ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد 800 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے بھی بڑھ گئی۔ 42,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کی ترکی، لبنان اور قطر میں بھی حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ گوادر میں ترکی کا نیا دور، طاقت اور دہشت گردی سے بدلا نہیں جا سکتا۔ قومی بہتری کے سفر میں ساتھ دیا جاتا ہے، مزاحمت نہیں کی جاتی۔ وزیر اعظم کا چین پاکستان دوستی ہسپتال اور سمندری پانی قابل استعمال بنانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ نے پاک چین ترقیاتی منصوبے گوادر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز قرار دے دیے۔ کہا گوادر میں پانی کا گمبھیر مسئلہ حل ہو جائے گا۔
महीनों का काम दिनों में, अब सरमायाकारी भी मोहसिन स्पीड से होगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का तारीख साज इक़दाम। लाहौर में फैसिलिटेशन सेंटर खुल गया। 20 सरकारी इदारों की खदमात एक छत तले दस्तयाब। LDA, टीपा, वासा और दीगर महकमे खदमात फराहम करेंगे। वज़ीर आला कहते हैं कि कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सरमायाकारों का निगरान हुकूमत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 801 पॉइंट इजाफे से 62,493 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रुपये की कदर में इजाफा। डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर 44 पैसे कमी के बाद 284 रुपये 53 पैसे पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिलियाँ, तिब्बी सहूलतों का भुगतान। अस्पताल की हालत इज़ार देखकर मोहसिन नकवी बरहम। सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन, MS को तब्दील कर दिया। वज़ीर आला अब्दुल रहीम मेमोरियल हस्पताल भी गए। सफाई के मुतालिक शिकायत के अंबार। MS को मौजूद न होने पर सख्त वार्निंग। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी कायम। कमेटी में तमाम हाई कोर्ट्स और बार का नुमाइंदा होगा। कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। कमेटी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। घरों के बाहर गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माना। कमर्शियल सतह पर पानी ज़ाया करने वालों को 20,000 जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को भी 10 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक केस की समाअत। टिकटॉक बनाने का जुनून एक और जिंदगी निकल गया। हैदराबाद में 17 साला लड़का गोली लगने से जाँ बहक। हुसैनाबाद में लड़का दोस्त के साथ घर की छत पर टिकटॉक बना रहा था। जवाद मेमन को अचानक गोली लग गई। PCB से छुट्टी पर सलमान बट का करियर दांव पर लग गया। अफगान क्रिकेट बोर्ड में बैटिंग कंसल्टेंट की मुलाजमत खतरे में पड़ गई। अफगान क्रिकेट बोर्ड के सलमान बट से राब्तों में तातुल आ गया। PCB ने सलमान बट को कंसल्टेंट के ओहदे से हटाया था। सुर और ताल बेमिसाल, जो गाया कमाल गाया। दौरे हाजिर के सबसे बड़े गज़ल गायक उस्ताद गुलाम अली ने ज़िंदगी की 83 बहारें देख लीं। अजीम उस्ताद की आवाज़ सरहदों की कैद से